اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اوپن آئز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کل ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے اور کچھ عقل مند انسان اور سائنسدان یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا، کیونکہ عقل انسانی حیران ہے کہ اس انسان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے بنا وہاں سے اٹھے اس شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ تخت کو لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس تخت کی ٹیلی پورٹیشن کیسے ہوئی، اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا۔ پیارے دوستو، آپ کسی کرسی یا چارپائی پر بیٹھ جائیے اور اس واقعہ کی ویڈیو کو پوری توجہ سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس تخت کے بارے میں آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ سونے سے منڈا یہ تخت، جس میں سرخ یاقوت، سبز زمرد اور کئی اقسام کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ یمنی لوگ اسے عرش بلقیس کہتے تھے۔ ملکہ بلقیس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوتی تھی۔ یہاں پر 600 عورتیں اس کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی تھی۔ اس کا یہ دیوان خاص جس میں یہ تخت رکھا گیا تھا بہت بڑا محل تھا، جو بہت بلند و بالا اور کشادہ تھا۔ یہ پختہ اور مضبوط اس لیے تھا کہ اسے بہت مہارت سے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا تھا، جس کے مشرقی حصے میں 360 دروازے تھے اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی تھے۔ اسے اس صنعت سے بنایا گیا تھا کہ ہر دن سورج ایک تاک یعنی دروازے سے نکلتا اور اسی کے مقابل کے دروازے میں غروب ہوتا تھا۔ اہل دربار صبح و شام سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جب دربار سلیمان سے ہدہد غائب ہوا تو یمن کے علاقے سبا میں پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو غائب پایا تو فرمایا، اگر وہ مجھے اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو میں اسے سخت سزا دوں۔ کچھ دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شداب علاقہ ہے۔ انہیں وہاں سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ ان لوگوں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کا تخت عظیم ہے، اسے سونے سے بنایا گیا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں، سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں اس ملکہ اور درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جس وقت ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے پھینکا اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ ہدہد خط پھینک کر ایک طرف ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا تو گھبرا گئی۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلمان ابن داؤد کی طرف سے، مجھ سے سرکشی مت کرو اور متی ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ یہ خط کسی معمولی درجہ کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا، جسے رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلہ میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی، اس لیے ملکہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم زور آور بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، ہم ان سے جنگ لڑنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرما بردار بن جانا چاہیے، یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اس لیے وہ مقابلہ کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ فوری طور پر مطیع و فرما بردار ہونے پر بھی آمادہ نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ اس نے حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا اور ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے تاکہ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ قرض نہیں، یہ میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت میں ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ جب کاستوں نے واپس جا کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا تو ملکہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے اطاعت قبول کرنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ اس نے اپنے تخت کو اس دیوان خاص میں بند کر دیا اور دروازے کو قفل لگا کر پہرے دار بٹھا دیے۔ اب وہ اپنے وزیروں اور خاص لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو آپ کو ملکہ کا تخت یاد آیا جسے ہدہد نے عظیم کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، سب سے عظیم تخت تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ اس تخت کو ملکہ سے پہلے یہاں لا کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس تخت کو تم عرش بلقیس سمجھتی ہو اور جن ہیرے جواہرات سے یہ تخت بنا ہے، ان سب کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے سورج چاند سمیت اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس تخت کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کی نشانیاں دکھلائی جائیں تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ تخت کو لانے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نمل میں کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ وہ شخص کون تھا؟ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب، کتب سماوا، لوح محفوظ تھی، قرآن تھا یا تورات تھی؟ وہ علم تقدیر الہی تھا یا اسم اعظم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ قرآن پاک ایک مکمل ہدایت کی نشانیوں اور رہنمائی کی کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں رہنمائی ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر یقین پختہ ہے کہ وہ تخت آیا تھا، اب کیسے آیا، کیوں آیا، اس بات پر غور و فکر کرنا انسان کا کام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصع بن برقیہ تھا، اور کتاب سے مراد کتب سماوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ، اور اسم اعظم یا اللہ کے اسما اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا۔ یہ سب روایات بائبل کی ہیں، البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقعہ اس نے چشم زدن آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تھا۔ اب بات آتی ہے غور و فکر کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں عقل مند انسانوں کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس کائنات کے بارے میں جاننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تخت کیسے آیا؟ اس انسان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی جس سے پلک جھپکتے ہی وہ تخت حاضر کر دیا گیا؟ پیارے دوستو، ہر انسان اپنی پلک 3 سے 4 سیکنڈ میں جھپکاتا ہے، یعنی کہ وہ تخت 2 یا 3 سیکنڈ سے پہلے یمن کے علاقے سبا سے بیت المقدس تک آیا، جس کا فاصلہ 1500 میل بنتا ہے۔ حضرت آصع بن برقیہ نے روح کی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملکہ سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب محل کا دروازہ بند تھا تو تخت کیسے آیا؟ اور پھر اتنا بڑا تخت اپنے آپ غائب ہو کر نہیں آ سکتا، بلکہ کوئی بھی چیز غائب ہو کر نہیں آ سکتی، بس اس چیز کے آنے میں سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آ سکتی۔ جیسے ایک کار روڈ سے گزر رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کی سپیڈ تیز اور تیز کر دی جائے تو یہ روڈ سے غائب ہو جائے گی، لیکن در حقیقت وہ روڈ سے غائب نہیں ہوئی، بس ہماری نظر کی سپیڈ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہمیں غائب لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کے اندر الیکٹرو میگنیٹ ویوز ہوتی ہیں جن کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے جو ہمیں اس چیز کا وجود بتاتی ہے۔ ان کی سپیڈ بجلی کی سپیڈ کے برابر ہوتی ہے، اور انہی لہروں کا استعمال کر کے وہ تخت لایا گیا تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنے روحانی ڈائجسٹ ٹیلی پیتھی سیکھیے میں لکھتے ہیں کہ شاہی تخت خیال کی رفتار سے آیا تھا، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا
اس بندہ کے خیال کی لہریں تخت کے اندر کام کرنے والی لہروں میں جذب ہو کر تخت کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنی۔ پیارے دوستو، روحانی قوت روح کی قوت ہوتی ہے جس کا ایک لیول ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ بندے وہ ہوتے ہیں جو اس لیول تک پہنچتے ہیں۔ روحانی طاقت کی لہریں کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اگر ہم ایک محتاط اندازہ لگائیں اور یہ مان لیں کہ بجلی کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، تو روحانی قوت کی لہروں میں بھی اتنی ہی سپیڈ ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب ایک سیکنڈ میں 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1,86,000 کو 1000 پہ ڈیوائڈ کریں تو 186 میل پر ملی سیکنڈ بجلی کی رفتار ریکارڈ کی جائے گی۔ اب 1500 میل کا فاصلہ بجلی 8 ملی سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ آصف بن برکھیا کی روحانی لہریں 8 ملی سیکنڈ میں اس محل میں پہنچی جہاں تخت رکھا ہوا تھا، اور اس سونے کے تخت کی لہروں کو 1 سیکنڈ میں اپنی روحانی لہروں میں جذب کر کے پھر 8 ملی سیکنڈ میں دوبارہ واپس آئیں۔ پھر 1 سیکنڈ میں انہی لہروں نے اسے دوبارہ تخت میں تبدیل کر دیا۔ اس سارے پروسیس میں 2 سیکنڈ اور 16 ملی سیکنڈ لگے ہوں گے، یعنی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت اس طرح ٹیلی پورٹ ہو کر آیا تھا جس طرح سٹار ٹریک مووی میں آپ کو انسان اور ٹھوس مادہ چیزیں ٹیلی پورٹ ہوتی دکھائی جاتی ہیں۔ اس فلمی سین میں صرف ٹیلی پورٹیشن کا خاکہ بنایا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسے ہی تمام چیزیں ٹیلی پورٹ ہوا کریں گی۔ فی الحال صرف سائنسدان فوٹان جیسے ایک ایٹم کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ فلموں کے علاوہ ایک انسان مستقبل میں کب تک ٹیلی پورٹ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 950 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص آدمی کے ذریعے اس ٹیلی پورٹیشن کا طریقہ بتا دیا۔ کسی بھی چیز کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے جس مشین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں جتنی بجلی توانائی خرچ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کا علم اس انسانی روح کو دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے، اور وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، کسی سے ملنا جلنا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے خاص کتاب کا علم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے اس کے قلب میں آتا ہے، اور قلب کا تعلق ہی روح سے ہوتا ہے۔ اب اتنی پاور اور توانائی اللہ اس انسان کو دیتا ہے کہ ٹیلی پورٹیشن کے دونوں مقام، جہاں سے تخت لہروں میں تبدیل ہوا اور جہاں وہ لہریں دوبارہ تخت بنی، یعنی کہ وہ مشین جس میں لوگ ٹیلی پورٹ کیے جائیں گے، اور سیم ویسی ہی مشین جہاں ٹیلی پورٹ شدہ چیز ظاہر ہوگی، یہ دونوں پروسیس اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کی مثال ایسے ہے جیسے آج کے دور میں آپ ایک سمارٹ فون سے امریکہ میں ویڈیو کال کرتے ہیں، اور وہ کال بجلی کی رفتار سے وہاں جاتی ہے، اور 1 سیکنڈ میں کال پک ہو جاتی ہے اور آپ کی تصویر ادھر چلی جاتی ہے، اور اسی سیکنڈ میں اس کی تصویر آپ کے موبائل پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ٹیلی ویوز کا کمال ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سائنسدان اس ولی کی کرامت سے کتنا پیچھے ہے جس نے اس زمانے میں مادی چیز کو ٹیلی پورٹ کر دیا، اور آپ ابھی تک صرف ایک فوٹان یعنی روشنی کے ذرے کو ٹیلی پورٹ کر سکے۔ اب یہاں سائنسدانوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس انسان کی روحانی قوت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کی طاقت تھی، جبکہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، پھر بھی آپ کتنا پیچھے ہیں۔ اور یہیں پر ایک اللہ کے وجود کا علم ہوتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی اور انسان کو ایک خلیے سے پیدا کیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آنے والے وقت میں اگر ایک انسان کے تمام خلیوں اور ہر خلیے میں موجود معلومات کو ٹیلی پورٹ کیا جائے، جو کہ اربوں ٹریلین خلیے بنتے ہیں، اور ہر خلیہ کامیابی سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ ہو جائے، تو پورے یوکے کی بجلی کو 10 سال تک بند کر کے تمام بجلی ایک انسان کو ٹیلی پورٹ کرنے میں صرف کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، پورے یوکے کی بجلی گھر ہر گھنٹے 83,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر گھنٹے 21,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں ایک انسان کو مقام اے سے مقام بی پر منتقل کیا جائے تو پورے پاکستان میں 40 سال بجلی بند رکھنا پڑے گی۔ یعنی ایک انسان کا بٹن دبا کر کہیں دوسرے مقام پر ٹیلی پورٹ ہونا ابھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسی کوئی مشین ابھی ایجاد نہیں ہوئی جو 1 سیکنڈ میں کروڑوں میگا واٹ بجلی بنا کر انسان کو ٹیلی پورٹ کر سکے۔ آج سے 100 یا 200 سال بعد ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو جائے۔ جو لوگ اس تخت کو لانے سے انکار کرتے ہیں وہ یقیناً کافر ہوں گے، کیونکہ قرآن میں لکھی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تخت کو ٹیلی پورٹ کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ آیا ضرور تھا، اس سے مسلمان انکاری نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو شخص غاروں میں رہتا ہے اور اس نے کبھی غار سے باہر نکل کر ہوائی جہاز اڑتا نہیں دیکھا،
تو اسے کوئی شخص یہ بتائے کہ باہر ہوائی جہاز اڑتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ہوائی جہاز اڑتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ لیکن اس کے اس انکار سے ہوائی جہاز اڑنا بند نہیں ہو گئے، وہ تو معمول کے مطابق اڑتے رہیں گے۔ بس اس غار والے انسان کو جہاز کے اڑنے کا علم نہیں تھا۔ اب اس مثال سے نہ تو وہ غار والا انسان جھوٹا ہے اور نہ وہ انسان جس نے اسے جہاز اڑنے کا بتایا۔ دونوں ہی اپنے اپنے معاملہ میں سچے ہیں، لیکن غار والا انسان سچا ضرور ہے پر کم عقل ہے۔ اگر وہ باہر نکلتا، جہاز کو اڑتا دیکھتا تو اسے علم ہوتا کہ واقعی جہاز بھی اڑتا ہے۔ یہی بات فٹ ہوتی ہے غیر مسلموں پر، جو اپنے مذہب کی حدود سے باہر نکل کر اللہ کی بنائی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پھر وہ انکار ہی کریں گے، کیونکہ انہیں وہ تقدیر الہی کا علم جس سے وہ تخت آیا تھا کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس لیے وہ بھی اپنی بات میں سچے ہیں لیکن کم عقل ہیں۔ اس ولی کی کرامت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس ولی کے مقام تک جانا ہوگا، اور میرا یقین مانیے ایک ولی ہی اس ولی کی کرامت کو سمجھ سکتا ہے، سائنسدان نہیں۔ اگر کرامت عام انسان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ کرامت نہیں ہوتی۔ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ روحانی طاقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو بہت سی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، جس سے اس کا وہ لیول بنتا ہے جس لیول پر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ کی مثبت سوچ اور اللہ پر پختہ یقین سے ممکن ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ کسی سے راضی ہو جائے تو آپ کسی بھی ملک میں 1 سیکنڈ میں پہنچ کر کسی بلڈنگ سے گرتے ہوئے انسان کو بچا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر گم شدہ بیگ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، شیطان جنات کو کسی بھی انسان کی آنکھیں بند کروا کے اسی کی آواز سے بلوا کر جلا سکتے ہیں، اور وہ یہ منظر آنکھیں بند کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کوئی فلم ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہی۔ ایسے ولی جو یہ کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ اس قرآنی واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اولیاء کو اپنے جیسا مت خیال کرنا، لیکن اولیاء کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ آپ ان کے مزارات پر جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں نے بہت محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، اگر میں ڈیزرو کرتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو عمدہ اور سچا نالج ملتا رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔